الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فرمان نورانی نبی اکرم کہ حسین بے شک ہدایت اور روشن چراغ و نجات کی کشتی ہیں. یا ایک اور فرمان گرامی کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. حسین کی قتل اور حسین کی شہادت میں ایک ایسی حرارت کار فرما ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. ان دو اقوال نورانی پیغمبر اکرم آپ کے خدمت میں ان چند روزہ فرصت ماہ محرم الحرام موضوع حسینی طرز زندگی اور اس کے ذیلی موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آج گویا خود اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے بندہ حکیم کے پاس ایک آخری فرصت ہے. بہت اہم موضوع، زندگی ساز موضوع، کربلا کو اپنی روزمرہ زندگی میں لانے والا موضوع، وہ موضوع جو سید الشہداء کی کشتی میں ایک عزادار کو سوار کر سکتا ہے، وہ موضوع جو ایک عزادار کو اپنی زندگی میں ایسے آئیڈیلز دے سکتا ہے، ایسے ویلیوز دے سکتا ہے، ایسے اقدار دے سکتا ہے کہ ایک عزادار اس موضوع کے ذیل میں اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں نے 30 سالہ عزاداری و 40 سالہ عزاداری، یا اگر میں نے 20 سال عزاداری کی، عزاداری کے معیارات میں کہاں تک پہنچا. اپنے آپ کو وہ جو سید الشہداء کو مطلوب عزادار ہے، اس عزاداری میں نے کہاں کہاں قدم اٹھائے، کہاں کہاں پہنچا، اور آج میری موجودہ حالت کیا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے یہی طرز زندگی کہ جس کی 5 یا 6 خصوصیات دامن وقت میں فرصت ہو سکی کہ آپ کی خدمت میں بیان کر پائے. معرفت، خود درد مند ہونا، عزا کا دل میں رکھنا، شعور و آگاہی، امور کو انجام دینے سے پہلے سوچنا و سمجھنا. آپ کی خدمت میں عرض ہوا، بیان ہوا کہ
کس طرح سے خود امامت طرز زندگی ایک عزادار کی ہے، خدا سے لے کر اور آج ہمارے گھر تک ہمارے والد یا شوہر کی صورت کے اندر پورا نظام اجتماعی طرز زندگی عزادار کا امامت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. پھر بیان کیا کہ اس سب چیزوں کا نتیجہ اگر شہادت کی صورت میں مل جائے، طرز زندگی کو ہدف مل جاتا ہے، طرز زندگی اپنا نتیجہ دے دیتی ہے. لیکن بند حقیر نے اس موضوع کے اوپر جن صفات کو جمع کیا تھا کہ ایک بہترین حسینی طرز زندگی کے لیے چاہیے تھی، ان کی تعداد 27 سے زیادہ تھی. 27-28 صفات تھی کہ جن کو اسی ذیل میں بیان ہونا چاہیے. جیسے جو صفات ابھی رہ گئی کہ ایک فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس میں سے آج بھی جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوئی، ایک صفت اطاعت کی ہے. اطاعت، حسینی مطیع ہوتا ہے، سراپا اطاعت کا پیکر ہوتا ہے. اطاعت ایسی صفت ہے جو 100 مرتبہ سے زیادہ مختلف آیات کے اندر، مختلف الفاظ کے اندر، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہوا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا مطیع کا صیغہ، یا اسی طرح قرآن مجید میں اطاعت کے ساتھ اتباع کا صیغہ بھی آیا ہے. اتباع روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ ان کی اتباع کرو. اردو کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں کہ کسی کی بات مان لینا، کسی کی بات سن لینا، مان لینا، اس کے مطابق عمل کرنا، عربی کے اندر لطافت ہے. آپ جانتے ہیں عربی کے اندر ظرافت ہے. ایک ہی معنی میں ذرا سا فرق آئے گا، عرب اس کے لیے ایک اور لفظ رکھتے ہیں. ہم مثلا اگر کسی سے پوچھیں پیروی کرنا، اب عربی کے اندر خود شیعہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ شیعہ کا لفظ خود بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے. جس طرح میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے دراصل، کیونکہ نبی اکرم کا قول قرآنی ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ فلاح پانے والے ہیں. اور یہ روایت سنن نسائی کے اندر امام نسائی نے اس روایت کو پیش کیا. اب مسجد نبوی کے اندر اصحاب کے درمیان فرمایا نبی اکرم نے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ فلاح پانے والے ہیں. اب اسی مسجد سے نبوی سے یہ صحابی باہر آئے اور ہم ان سے پوچھے آپ بتائیے آپ شیعہ ہیں یا نہیں؟ ابھی کیا جواب دے گا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب بن ہی نہیں سکتا کہ نبی اپنی زبان نورانی سے ایک کرائیٹیریا، ایک معیار دے لگے وہ، لیکن تعصب کی وجہ سے باتوں بات ایسا ہوتا ہے. دوسری طرف بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، شیعہ بتانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. اور خود نبی اکرم کا قول نورانی آپ کو بتایا. سنن امام نسائی، سنن نسائی سیاہ ستہ میں سے اہل سنت کی کلیدی کتابوں میں سے ایک، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور خود امام نسائی کی شخصیت بہت عمدہ شخصیت ہے. امام نسائی اہل سنت کے وہ امام ہیں کہ جو دمشق کے اندر اس وقت جب امیر شام نے مولائے متقیان کے فضائل کو کم کرنے کے لیے، شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ایک سافٹ وار جنگ نرم شروع کی تھی. اس جنگ نرم کے اندر مولا علی کے فضائل کا انکار کیا جاتا تھا، ان کی شخصیت کو گرایا جاتا تھا. اب یہ امام نسائی، یہ اہل سنت کے امام، یہ خود اپنا ٹھکانہ، اپنا منطقہ، اپنا علاقہ چھوڑ کر دمشق گئے. پھر دمشق کی مرکزی مسجد کے اندر انہوں نے درس کا سلسلہ شروع کیا، اور جس درس کا موضوع فضائل امیر المومنین تھا. امام نسائی اس قدر فضائل امیر المومنین بیان کیے، اس قدر فضائل علی کو بیان کیا، اسی لیے
کوئی ممبر کوئی خطابت مکمل نہیں ہو سکتی جہاں پہ فضائل کا تذکرہ نہ ہے، کیونکہ دشمن نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ بالخصوص امیر المومنین کے فضائل، کوئی مجلس مکمل نہیں ہے علی کے فضائل کے علاوہ۔ علی کے فضائل کا تذکرہ کیے بغیر مجلسوں کی زینت کم ہو جاتی ہے، محفلوں کی زینت کم ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم نے بھی ایسے اقوال ایسے فرامین کیے، کہا کہ نہیں جو نجی محفلوں میں بھی بیٹھو، اپنے آپس میں بھی بیٹھو، ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ۔ پھر نبی اکرم نے بھی ایسا اہتمام کر کے گئے، تم اگر مسجدوں سے چھپاؤ گے، تم اگر ممبروں سے چھپاؤ گے، تم اگر محراب سے چھپاؤ گے، میں اپنی امت کو بتا کے چلا جاؤں گا کہ تم نماز پڑھو تب بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو تب بھی عبادت ہے۔ اور واقعاً حق ہی بندہ تھا کہ علی کا تذکرہ اس قدر ہو، ہر محفل میں ہو، ہر مجلس میں ہو۔ رسول اللہ نے ایسا قول کہا، یہ بات کسی اور کے بارے میں نہیں کی۔ عجیب جملہ دیکھ کے ابو منافق سے وہ جب دیکھتے تھے اس کے بعد ہوگا کیا؟ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، ایک جگہ فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ایسا نبی اکرم نے اہتمام کیا تھا علی کے لیے۔ معلوم تھا جس کے بڑوں کو علی نے قتل کیا ہے، بدر میں، حنین میں، خندق میں، خیبر میں، ان کے بچے علی کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ علی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس کا باپ ہے، علی یہ دیکھتا تھا کہ نسلوں میں کہیں کوئی عزادار ہے، نسلوں میں کہیں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ علی یہ دیکھ کے چھوڑتا تھا، اگر چھوڑتا بھی تھا بس وہ بوجھ نکل کے سامنے آیا بات۔ اسی لیے طرز زندگی کی یہ صفات علی اپنے عزادار کو دے کر جاتے ہیں۔ اطاعت کی صفت تو قرآن مجید کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ اسی لفظ کے ساتھ، اس کے علاوہ مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن فرق ہے۔ شاید پہلے آپ لوگوں نے سنا ہو یا یہ گفتگو ہوئی ہو، ہر بات ماننے کو اطاعت نہیں کہتے۔ اردو کے اندر آپ دیکھیں اتباع کا معنی اردو کے اندر لکھا ہے جو بات مانتے ہیں، شیعہ کا معنی پیروی کرنے والے، کہنا ماننے والے، بات ماننے والے، لیکن عربی کے اندر فرق ہے۔ شیعہ قدم بقدم پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، جو بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہو، شیعہ پیروی کرنے والے کو۔ اسی طرح مشی جو ہم مشی کرتے ہیں وہ اسی سے مشی ہے، 40 پیدل چلتے ہیں سید الشہداء کی جانب نجف سے کربلا۔ اسی طرح ایک اور ورڈ عربی کے اندر آیا اتباع۔ اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے کردار کو اپنانا، جیسے ہم مشق کرتے ہیں نا، استاد بورڈ پہ لکھ دیتا ہے الف با تا، اور شاگرد اسی کو دیکھ کر وہی تا بناتا ہے، بالکل ویسے اس مشق کی سرمشق کرتا ہے، مشق کر رہا ہو۔ سرمشق کیا ہوتی ہے اس کی؟ وہ جو تخت پہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ سرمشق ہے، اسی کی مشق کرتے ہیں اپنی کتاب کے اوپر، یہ اتباع ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا اطاعت ہے، اور لیکن اطاعت کا صیغہ قرآن مجید کے اندر دقت کے ساتھ آیا ہے۔ اطاعت ہر بات ماننے کو، ہر پیروی کرنے کو، ہر پیچھے چلنے کو اطاعت نہیں کہتے۔ اطاعت کے اندر 2 عنصر کا ہونا ضروری ہے، تب یہ حسینی طرز زندگی بنتی ہے۔ اطاعت رغبت اور تسلیم کے ساتھ کسی کی بات ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ راستے سے جا رہے ہیں، کسی نے آپ سے کوئی کام کہا لیکن ہم نے بدلے نخواستہ کہا چلو آپ اس نے کہا ہے تو کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی مجھے فون پہ بات کروا دیں آپ، اب آپ نہیں چاہتے میرا نمبر کسی اور کے پاس جائیں، ہم کسی کو دیں، آپ کے اب اس نے بول ہی دیا کہ کال ہی تو کرنی ہے۔ اب آپ بات مان لیں گے، اس کی موبائل دے دیں گے اس کو، لیکن آپ نے اطاعت نہیں کی اس کی۔ یہ جو دل سے نہیں چاہا اس کی بات ماننا، یہ جو دل کے اندر نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ جو تسلیم نہ ہوا، یہ اطاعت تک نہیں لے کر جاتا۔ اسی لیے اطاعت کے پیچھے معرفت اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بس معرفت اور ایمان جس پیروی کے پیچھے ہو، اس پیروی کو قرآن اطاعت کہتا ہے۔ بس اسی لیے ہر علی کی بات ماننے والا مطیع علی نہیں ہے،
جو علی کی معرفت بھی رکھتا ہو، علی پہ ایمان بھی رکھتا ہو، اور اب جب علی کہے نماز پڑھو، اب جب نماز پڑھے گا، یہ اطاعت اور ہے۔ اور وہ جو نہ علی پہ ایمان رکھتا ہو، نہ علی کی معرفت رکھتا ہو، روایت آئی ہے نماز منہ پہ مار دی گئی۔ نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے، خدا کی بات مان رہے کہ میں خدا کی بندی کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ معرفت، اطاعت، معرفت اور ایمان کا ہونا اطاعت سے پہلے ضروری ہے۔ بس ہر بات ماننا، اب آج رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا کہ محلے میں سب روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، کلاس میں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا، آفس میں جاتا ہوں سب روزہ رکھے ہوتے ہیں، میں اکیلے روزہ نہ رکھوں تو برے لگے، اب دل نہیں چاہ رہا ماحول کو دیکھ کر، ماحول ایسا بنا۔ بعض جگہ پہ شادیاں ہوتی ہیں، بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، بہت جگہ پہ میس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ جو بے پردہ خاتون ہوتی ہے جس کا دل نہیں ہے حجاب کرنے کا، لیکن باقی عزادار اور پہلوان زینب خواتین کو حجاب کے اندر دیکھتی ہے، بدلے نخواستہ کر لیتی ہے حجاب کہ میں یہاں پہ اکیلی نظر آؤں گی۔ اب یہ جو تم نے حجاب کیا ہے، یہ حجاب اطاعت زہرا نہیں ہے، یہ حجاب تم نے مجبوری کی وجہ سے کیا ہے، اپنی شخصیت بچانے کے لیے کیا ہے، بس یہ اطاعت شمار نہیں ہوگا۔ جزا اور سزا، جزا اور انعام، جزا اور بہشت مطیع کے لیے ہے۔ آج تذکرہ کر لیں حضرت ابو الفضل عباس کا۔ حضرت ابو الفضل عباس فقط بات نہیں مانتے